عثمان شامی صاحب، اس وقت پارٹی میں کون سا گروپ ڈومیننٹ کر رہا ہے اور گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک کوہرام برپا ہے اور وہ کیا چل رہا ہے یہ معاملہ. آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے نا، ان کے بہت سارے لوگوں کا جو ہے یہ مسئلہ بن چکا ہوا ہے کہ اگر کسی کو ریلیف ملتا ہے تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تازہ جنگ جو پی ٹی آئی کے اندر شروع ہوئی ہے وہ ایک ٹویٹ سے شروع ہوئی ہے. وہ مریم وٹو صاحبہ جو ہیں، جو بشرا بی بی کی بہن ہیں، علیمہ خان کے بارے میں جو انہوں نے جب علیمہ خان صاحبہ کے پہلے بچوں کی گرفتاری اور رہائی اور پھر جب ان کو انڈا پڑا جس دن، تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ لوگ سارے بیوقوف بنتے جا رہے ہیں، آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کیا ہو رہا ہے. اچھا، اس کے اندر شرارت پھر محسن نقوی صاحب نے یہ کی کہ انہوں نے جلتی پہ تیل ڈال دیا. انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کر کے لکھا کہ بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہیں سب ڈرامہ ہے، علیمہ بی بی نے خود کو انڈا پڑوایا. ایک یہ، دوسرا ایک مشال یوسف زئی نے ٹویٹ کیا. مشال یوسف زئی صاحبہ وہی ہیں جن کو ترجمان تھی، جو بشرا بی بی کی ترجمان تھیں، اور پھر سینٹ ٹکٹ کے اوپر پی ٹی آئی میں بڑا ہنگامہ تھا. انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ دونوں بیٹوں کی رہائی جو ہے وہ مبارک ہو، اور پھر انہوں نے اب کہہ سکتے ہیں کہ طنزیہ انداز میں یہ کہا کہ ان کے بیٹوں کی میرٹ پہ جلد ضمانت ہو گئی، کوئی رکاوٹ نہیں آئی، کوئی جج چھٹی پہ نہیں گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کرے کہ وہ اپنے بھائی کو بھی اسی طرح آزاد کروا لیں. اس کے اوپر صنم جاوید صاحبہ نے بھی آ کے لکھا کہ اللہ کرے سب بے گناہ اسی طرح ہی پہنچ جائیں اپنے گھروں کو. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہوا یہ کہ ان کے اس کمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کا جو ایک سیکشن ہے وہ انہوں نے ان کے اوپر تنقید شروع کر دی کہ علیمہ خان صاحبہ پہ، صنم جاوید صاحبہ پہ اور مشال یوسف زئی صاحبہ پہ. اچھا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو ہمدردی رکھتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، کہ یہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کو، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کوئی ڈیل کر بیٹھی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور یہ ایک فکس میچ کھیلا جا رہا ہے اور ان کا سیاسی قد بڑھایا جا رہا ہے. اس کے اوپر کل رات کو ایک ٹویٹر سپیس ہوئی اور اس کے اندر صنم جاوید صاحبہ نے جو لوگ ان پہ تنقید کر رہے تھے یہ ان کے آپ سمجھے ایسی گفتگو کی ان کے بارے میں کہ اللہ کسی کے مخالفین کو بھی سننے کی جو ہے وہ نصیب نہ کرے. خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے، خود پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں ان کی گفتگو تھی. پھر آپ دیکھیں ایک اور صاحب ہیں اویس یونس صاحب، یہ بیچارے جو ہے وہ ایجنسیوں نے ان کو کہیں پکڑ لیا ہوگا یا کوئی معاملہ ہوگا، جب یہ واپس آئے رہا ہو کے تو انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو جو ہے وہ میسج کیا کہ آپ کی بڑا شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کا، اور میرے ساتھ آپ جب لاہور آئے تو کھانا کھائیں، پی ٹی آئی کے دوستوں کو. اچھا. اس پہ کوئی صاحب جو اوورسیز ہیں ایک اکاؤنٹ چلاتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایجنسیوں کی قید سے چھٹ کے آیا ہے اور اب سب کو دعوت دے رہا ہے کھانے کی، اور یعنی ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا ان کو واقعی پکڑا گیا تھا نہیں پکڑا گیا تھا، یہ انہوں نے الزام لگایا، اور پھر ان کے اوپر الزام یہ لگایا کہ جیسے وہ کوئی کسی اور کا کام کریں، لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. اب یہ 2 دن سے آپ دیکھیں کل سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں آپس میں سوشل میڈیا کے اوپر 2 گروپ نظر آ رہے ہیں. ایک وہ جو علیمہ خان صاحبہ کے حامی ہیں اور ایک وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حامی ہیں. اب یہ صنم جاوید وغیرہ یہ لوگ بیچارے جو علی امین گنڈا پور صاحب کی پناہ میں ہیں، پی ٹی آئی والے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں ورکر اور جو بیرون ملک لوگ ہیں کہ آپ علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی حملہ آور ہو جائیں. اب وہ ظاہری بات ہے وہ اگر ان کے اوپر بھی حملہ آور ہو جائیں تو پھر کہاں پہ جائیں گے. تو اصل میں آپ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو یہ شک و شبہ ہے کہ کہیں علیمہ خان صاحبہ کے پاس یہ اب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس بات سے جو ہے. لیکن اس کا کیا تاثر لیا جائے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے آپ تھک چکے ہیں مصالحت کی کوشش کر کر کے؟ نہیں، وہ تو میرے خیال میں اپنی کوشش پہ لگے ہیں. میں تو خالی آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی میں جو گروپنگ ہے اس وقت، اور اس کا کوئی مصالحت کی کوشش سے لینا دینا نہیں ہے. اس کا پارٹی پہ کنٹرول جو ہے وہ کس کا ہوگا، اس کا یعنی بیسس اس کی یہ پریمس یہ ہے اس کا. اور وہ علیمہ خان صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب کا اس وقت مقابلہ ہے اس کے لیے، اور وہ صف بندی جو ہے وہی ہوئی ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں جو اوورسیز لوگ ہیں نا وہ علی امین گنڈا پور کے بہت خلاف ہیں. اچھا. وہ یہ کہ سمجھتے ہیں یہ کوئی کمپرومائز کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ کہ جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں جو یہاں پہ اسٹرگل کریں وہ ایک حد تک جا سکتے ہیں. وہ کیا کریں، وہ سارا دن آپ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو گالی نکالتے رہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، اس سارے معاملے میں بشرا بی بی کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں؟ بشرا بی بی تو اس وقت تو اندر ہیں، لیکن ان کی جو بیگم ان کی جو بہن ہے
ان کی بہن جہاں سٹینڈ کری ہیں وہ تو آپ کو نظر آ گیا. پھر اب دلچسپ بات ہے کہ آج انہوں نے بیک ٹریک کیا اس سے, انہوں نے کہا میں نے تو علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا, حالانکہ جو ان کا ٹویٹ ہے وہ تو ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. تو اب یہ 3-4 گروپ بن گئے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کس کے ساتھ ہے. یہ سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں بندہ فلاں کے ساتھ ہے, مجھے تو لگ رہا ہے یہ سب لوگ اپنے اپنے چکر میں ہیں. کوئی خان صاحب بھی اب پیچھے رہ گئے, اور یہ ایک ایسی گفتگو ایک دوسرے کے بارے میں کر رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی سن کے تسلی بھی ہوئی کہ چلیں ابھی تک مخالفین جو ہے وہ نشانہ تھے, تو اب ان کے اپنے بھی جو ہے وہ الفاظ کے ان کے شر سے محفوظ پارٹی کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں؟ پارٹی کی سیاست کے اوپر اثرات یہ ہیں کہ تتر بتر ہے پارٹی کی سیاست, کوئی ہدف نہیں ہے. جیسے احتجاج جو ہے وہ ختم ہو گیا, کوئی بندہ احتجاج کی بات نہیں کر رہا. وہ گنڈا پور صاحب جو 90 دن کا کہہ کے گئے تھے, میرے خیال سے کوئی 60-65 دن تو اس میں سے گزر گئے ہیں, تو وہ اب کوئی موضوع بحث ہی نہیں ہے کہ احتجاج کرنا ہے, کوئی کرنا ہے. تو یہ اس کا یہ افیکٹ ہے, اور یہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا. اور میرا تو خیال یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نے اگر کسی کو ڈسکریڈٹ کرنا ہو یا اس کی عزت افزائی کروانی ہو پی ٹی آئی کے حامیوں سے, تو اس کو تھوڑا سا ریلیف دے دینا چاہیے. تو کیا لگتا ہے عثمان شامی صاحب آپ کو کہ دوریاں تھیں ہی نہیں, اور ابھی جس پریشر کی بات کی ہے رسول بخش رئیس صاحب نے, کیا ٹرمپ کا بھارت پر دباؤ کوئی بات منوانے کے لیے تھا؟ کیونکہ ابھی وہاں وزیر تجارت جو ہیں امریکی, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ابھی مذاکرات کی میز پہ بھی آئیں گے اور صدر ٹرمپ سے معافی بھی مانگے گا بھارت. اچھا, پہلے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ نہیں کیا, انہوں نے ٹویٹ یہ کیا تھا 2 دن پہلے کہ ہم نے لوز کر دیا ہے, انڈیا کو کھو دیا ہے چین اور روس کے ہاتھوں. تو آپ دیکھیں ANI ایک نیوز ایجنسی ہے بھارت کی, اور یہ بڑا کلوز سمجھی جاتی ہے آج کل مودی حکومت کے. وہاں پہ اکثر یہ جھگڑا پڑا رہتا ہے کہ فلاں چیز کا ایکسیس ANI کو کیوں دے دیا گیا, باقی میڈیا کو نہیں دیا گیا. یہ اس کے ایک رپورٹر نے وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس میں ٹرمپ سے سوال کیا کہ آپ کا جو ہے یہ آپ نے بھارت کے بارے میں جو ٹویٹ کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, اور کیا ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں ریلیشن شپ. اچھا, اب آپ دلچسپ بات دیکھیں, اس کے جواب میں ٹرمپ صاحب نے کہا کہ نہیں وہ مودی میرا بڑا اچھا دوست ہے, بہت اچھا وزیر اعظم ہے یہ, لیکن ایک جملہ انہوں نے اور بھی بولا, انہوں نے کہا لیکن ابھی جو وہ کر رہا ہے مجھے وہ پسند نہیں آ رہا, روس سے تیل خرید رہے ہیں. اچھا, اب جب مودی صاحب نے یہ خبر جو ہے ANI کی ٹویٹ کی, جس میں سے یعنی جو ڈسکرپشن لگائی ہے, تو یہ آخری جملہ ٹرمپ کا حذف کر دیا گیا, وہ انہوں نے ری ٹویٹ کیا کر کے اور اپنا جو ہے وہ یعنی ایک بڑے اتاولے ہو رہے تھے, یعنی وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا جو ہے نا سب کچھ معاملہ ٹھیک ہے یہ وہ. لیکن آپ دیکھیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ اور مودی کا ساتھ چلنا جو ہے بڑا مشکل ہے, کیونکہ دونوں نے اپنے اپنے ملکوں میں ایک اسٹرانگ مین کا پرسیپشن دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے, یہ کسی کی نہیں سنتے. تو جب تک مودی صاحب جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں تھوڑا سا جھک کر نہیں دکھائیں گے تو صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کا آگے چلنا ممکن نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسرا, اب آپ دیکھیں جو انڈیا کے ساتھ کئی معاملات پہ ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو گیا. جو H1B ویزا ہے وہاں پہ ورک ویزا, اس کا سب سے بڑا بینیفیشری انڈیا ہے. اب جو ٹرمپ کے جو حامی لوگ ہیں ان کے اندر یہ بحث بڑے زور و شور سے کہ اس کے اوپر کوئی پابندیاں لگائی جائیں. تیسرا, رائٹرز کی ایک سٹوری ہے ابھی کل کی, انہوں نے کہا کہ IT جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر ٹیرف لگانے کی گفتگو ہو رہی ہے کہ سافٹ ویئر سروسز جو پرووائڈ کی جاتی ہیں. آپ دیکھیں 70 سے 80 بلین ڈالر میرے خیال میں ایکسپورٹ ہے انڈیا کی سافٹ ویئر کی یا IT کی امریکہ کو. تو اگر اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا تو وہاں پہ ان کی کیا حالت ہوگی, یعنی ان کو ٹھیک ٹھاک دھچکا لگے گا. تیسری ایک اور چیز ہے, اب آپ دیکھیں جو برکس ایک تنظیم ہے جس کے اندر برازیل ہے, رشیا ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, ساؤتھ افریقہ, ان کا اگلے سال اس کی صدارت آ رہی ہے انڈیا کے پاس. اچھا, اب جو برکس ہے اس کے جو ایجنڈا ہے اس میں ایک چیز بڑی ٹاپ کے اوپر یہ ہے کہ لوکل کرنسی میں ٹریڈ ہوئے گی. اور ٹرمپ صاحب وہ اپنی کرنسی بنانا چاہتے تھے, ان کو بار بار ٹرمپ صاحب دھمکیاں دیتے خبردار اپنی کرنسی بنانے کی کوشش نہ کرنا, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ڈالر کے لیے چیلنج ہوگا اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ یہ ایک بلاک چین بھی بنا رہے ہیں جو کرپٹو بیسڈ جو ہے وہ آپس میں ٹریڈ کرنے کے لیے, جس میں ٹرانزیکشن اس کے تھرو ہوئیں گی. اور چوتھا ان کا فوکس ہے کہ لوکل کرنسی استعمال کی جائے اگر ایک کرنسی نئی بھی لائی جاتی. تو یہ ساری چیزیں امریکہ کے مفادات کے خلاف ہیں. بھارت کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ امریکہ کو بیلنس کرے, اور اگلا 1-1.5 سال جو ہے وہ انڈیا کا بہت مشکل گزرے گا. دوسری بات یہ کہ ان کے لیے یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ اگر شاید کوئی اور لیڈر ہوتا بھارت میں, وہ شاید ٹرمپ صاحب کی منت سماجت کر کے کچھ ٹائم وہ گزار لیتے. جو مودی صاحب ہیں وہ یہ بھی افورڈ نہیں کرتے
کہ وہ ट्रंप साहब के सामने कोई ऐसा तासुर दें कि मैं झुक गया हूं या कोई ऐसी बात। लेकिन जो ट्वीट किया है मोदी साहब ने उससे तो यही लग रहा है कि वो तो आप देखें ना, मोदी साहब ने ट्वीट ये किया है कि जैसे ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है तो बिछड़े यार मिल गए तो मैं भी गले लगा लूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ट्रंप साहब ने आखिरी जुमला बोला है कि भाई जो कर रहे हो मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो उसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, मैं ये बात कह रहा हूं। और मोदी साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो ट्रंप साहब के सामने कोई ऐसा तासुर दें कि दुनिया को कि मैं जैसे झुक गया हूं या मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी डैमेज होगी अपने घर में। मतलब मोदी साहब भी इंडिया के ट्रंप हैं। हाँ, यही बात है। और वो दोनों ये अफोर्ड नहीं करते कि हम अपने वोटर्स को कोई ऐसा तासुर दें कि हमने कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया या किसी दूसरे के सामने झुक गए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी भी लचक दिखाने को तैयार नहीं और इसका यकीनन आने वाले दिनों में नुकसान होगा भारत को।